من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. برادران اسلام، ہر قسم کے حمد و ثنا، تعریف اور توصیف بزرگی اور بڑائی رب العالمین کے لیے، احکم الحاکمین کے لیے جو دونوں جہانوں کو پیدا کرنے والا. درود اور سلامتی نازل ہو سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر صلوات ربی وسلامہ وبرکاتہ علیہ. برادران اسلام، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اسی آیت کی تفسیر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے 3 باتیں بیان کی، اور اس حدیث کو 2 صحابہ نے روایت کیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو 3 باتوں کی وصیت کی، اور آپ نے فرمایا وصیت کرتے ہوئے اتق اللہ حیثما کنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. نبی علیہ السلام نے 3 باتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی بات یہ کہ جہاں کہیں تم رہو، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پھیلے. جہاں رہو، بسا اوقات انسان مسجد میں ہوتا ہے تو عبادتوں سے منسلک ہوتا ہے، برائیوں سے بچا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر چلا جائے، نکل جائے، تو وہی اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، یا لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے تو عبادت اور پرہیزگاری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، لیکن تنہائی میں بسا اوقات گناہوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے بڑی جامع وصیت کی، فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں تم رہو، چاہے مسجد میں رہو، اپنے گھر میں رہو، بازار میں رہو، اجتماع میں رہو، تنہا اکیلے رہو، ہر حال میں اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا. انسان یہ سمجھتا ہے کہ تنہائی میں بسا اوقات کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی مشاہدہ کرنے والا نہیں ہوتا، تو انسان کی نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہیں اور حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے. ان کے لیے توبہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ افراد ایسے ہیں جو تہامہ پہاڑ کی مانند نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں آئیں. تہامہ پہاڑ بڑا مشہور پہاڑ، مکے کا اتنا بڑا کہ تصور نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہامہ پہاڑ کی مانند نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دیں گے، بیکار کر دیں گے. صحابہ نے سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ صفحہ لنا، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوصاف بیان کیجئے کہ یہ تہامہ پہاڑ کی مانند نیکیاں لے کر جو آئیں گے یہ کون لوگ ہیں، لیکن اللہ ان کی نیکیاں ضائع کر دیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے وہ افراد، میری امت کے وہ لوگ جو پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خلوا انتهكوا محارم اللہ، خلوت میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا تنہائی میں ارتکاب کرتے، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پرہیزگار، نیک، صالح بنا کر پیش کرتے۔ ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا، بیکار کر دے گا۔ میرے دوستو، انسان چاہے جلوت میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، اجتماع میں ہو، اکیلا ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، اپنے گھر میں ہو، انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا تقوی کرے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر، عظیم صحابی، راستے میں جاتے ہوئے بھوک محسوس کرتے، اپنے بھوک کو مٹانے کے لیے غذا کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ چرواہے کے پاس ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم سے ایک بکری لے لیں، حاصل کر لیں، کیا تم بکری بیچنے کے لیے تیار ہو، دینے کے لیے راضی ہو؟ کہا کہ یہ میری بکریاں نہیں، میں تو صرف ایک چرواہا ہوں، اپنے مالک کا غلام ہوں، بکریاں میرے اپنے مالک کی ہیں، میں ان کا مالک نہیں، بیچ نہیں سکتا، تصرف نہیں کر سکتا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جواب سنا، آزمانے کے لیے، اس کے ایمان کو جانچنے کے لیے، اللہ کا تقوی کتنا پایا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے اس سے کہا کہ اگرچہ تمہارا مالک یہ بکریاں ہیں، لیکن یہاں تمہارا مالک نہیں، تمہارا آقا نہیں، اور تمہارے تصرف میں بکریاں ہیں، ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔ جب مالک سوال کرے، پوچھے، تو کہہ دینا کہ بکریوں کو بھیڑیا لے گیا، ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا، یہ جواب دینا۔ تو چرواہا جواب دینے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، ہو سکتا ہے دنیا میں اپنے مالک کو یہ جواب دے کر بچ جاؤ، سزا سے اپنے آپ کو بچا دو، لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے سوال کرے گا، اللہ میرا محاسبہ کرے گا، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، پوچھے گا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کی ذات کو دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات میرا مشاہدہ کر رہی ہے، اگر میں نے ایسا کر لیا تو قیامت کے دن اللہ میرا محاسبہ کرے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس جواب سے اتنے متاثر ہوئے، وہاں سے جاتے ہوئے، رخصت ہوتے ہوئے، ان کی زبان پر یہی جملہ تھا فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے، اللہ کی ذات میرا مشاہدہ کر رہی ہے، اللہ کی ذات میرا حساب کتاب لے گی۔ یہی الفاظ ان کے زبان پر جانے سے میرے محترم مسلمان، اللہ کا تقوی کوئی انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وصیت انبیاء کو کی، اللہ نے اس کی وصیت صالحین کو کی۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ رب کا تقوی اختیار کرے۔ تقوی کہتے کسی کو؟ تقوی کا معنی کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تقوی کا معنی سمجھاتے ہوئے کہا کہ تجتنب محارم اللہ وتؤدی فرائض اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، جو چیزیں حرام ہیں شریعت میں ان سے بچ جاؤ، اور اللہ نے جو چیزیں ضروری قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے، ان کو ادا کر لو، یہ تقوی، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی، کہا کہ تقوی یہ ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسے راستے سے تمہارا گزر ہو، راستہ بالکل تنگ، کشادہ نہ ہو، تنگ راستے سے تم گزرتے ہو، اور راستے کے دونوں کنارے پر کانٹے دار جھاڑیاں پائی جاتی ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ کانٹوں سے بچنے کے لیے تنگ راستے میں تم کیا کرو گے؟ اپنے لباس کو سمیٹ لو گے، احتیاط کرو گے کہ کہیں تمہارا لباس، تمہارا جسم کانٹیوں سے مسح ہو جائے، کانٹیوں سے چھو نہ جائے، جس کی وجہ سے تم زخمی
جاؤ. اسی طرح جب اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے یا اللہ کے حدود سے گزرتے ہو تو احتیاط کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے صحیح سالک گزر جاؤ. یہ تقویٰ، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام ہر جمعہ کے خطبے میں تقویٰ کی نصیحت کرتے ہیں، لوگوں کو تقویٰ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے، کہتے کہ لوگوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرا کرو. ہمیشہ ہر حال میں جس آدمی کے پاس اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، میرے دوستوں، اللہ کی فرائض کو ادا کرے گا اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. یہ پہلی وصیت ہے. دوسری وصیت نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب کبھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، جب کبھی کوئی گناہ تم سے ہو جائے تو گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکیاں کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. گناہ ہوتا ہے، کوئی انسان گناہ سے پاک نہیں، ہر انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی اولاد سے، ہر اولاد سے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بہترین آدمی وہ ہے غلطی ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے. اور بسا اوقات انسان بعض گناہوں سے توبہ نہیں کر سکتا، اگر نیکیاں کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آپ نے وضو کے تعلق سے فرمایا انسان 5 اوقات وضو کرتا ہے تو وضو کے قطرات، پانی کے قطرات جب اس کے اعضاء سے گرتے ہیں اس کے ساتھ اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اپنے ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ پانی کے قطرات کے ساتھ معاف ہو جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ پانی کے قطرات کے ساتھ بخش دیے جائیں گے. پاؤں دھوئے گا، پاؤں کے گناہ پانی کے قطرات کے ساتھ معاف ہو جائیں گے. نماز کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا مجھے بتاؤ، اگر کسی انسان کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو، 5 دفعہ غسل کرتا ہے تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر کسی انسان کے گھر کے سامنے نہر ہو، 5 مرتبہ غسل کرے تو کیسے گندگی باقی رہے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال نمازوں کی ہے. کوئی آدمی 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہے، اللہ پچھلے گناہ معاف کر دے گا. حج کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی حج کرتا ہے رفث اور فسق کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو آدمی ماں کے پیٹ سے جس طرح گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، حج کرنے کے بعد ویسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. تو انسان نیکی کرتا ہے، نماز پڑھنے پر ثواب، وضو کرنے پر اس کے گناہ معاف، روزہ رکھنے پر گناہ معاف، حج کرنے پر گناہ معاف ہوں گے. مسجد کی طرف چل کر آتا ہے، ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے ایک گناہ معاف ہوگا، 1 درجہ اللہ تعالی جنت میں بلند کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی گناہ ہو جائے نیکی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. رب کریم نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. لہذا جب کبھی محسوس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ کا کام ہو گیا ہے، کوشش کرو کہ کوئی نیکی تم سے سرزد ہو جائے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اور آخر تیسری وصیت نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خالق الناس بالخلق الحسن، لوگوں کے ساتھ اخلاق حسنہ سے پیش آئے، اچھے اخلاق. اثقل شیء فی میزان العبد یوم القیامہ الخلق الحسن. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میزان میں ترازو میں اللہ نیکیاں رکھے گا انسان کی تولنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میزان میں نیکیوں میں سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی انسان کے اچھے اخلاق، بہترین اخلاق. میرے دوستو، بہترین اخلاق یہ اچھے مسلمان کی پہچان ہے. کسی سے ملاقات کرے انسان مسکرا کر کرے، سلام میں پہل کرے،
انسان سے لغزش ہو جاتی ہے اس سے درگزر کرے، ظلم کرتا ہے معاف کرے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بچوں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئے، جو اپنے سے کمتر ہوتے ہیں ان کو حقیر نہ جانتے ہوئے ان کے ساتھ حسن معاملہ کرے۔ یہ اچھے اخلاق اور اچھا کردار انسان کو بناتا ہے، ایمان میں اضافہ فرماتا ہے، میزان میں نجات لینے کے لیے یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ الخلق الحسن وخالق الناس بالخلق الحسن، نبی علیہ السلام کے تعلق سے رب کریم نے فرمایا لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اے نبی آپ کے اطراف جتنے صحابہ ابھی دکھائی دے رہے ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت زبان ہوتے، ایک بھی نظر نہ آتا، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، کیونکہ آپ اچھے اخلاق والے، نرم معاملہ کرنے والے۔ آپ تصور کریں کہ ایک آدمی آتا ہے آرامی مسجد میں پیشاب کرتا ہے، صحابہ دوڑ پڑتے ہیں مارنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعو، چھوڑ دو، نادان جاہل ہے، پتہ نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پیار سے سمجھایا، نصیحت کی کہ اللہ کے گھر قرآن کی تلاوت کے لیے بنائے جاتے ہیں، اللہ کے گھر نماز کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہاں گندگی نہیں کرنی چاہیے۔ اتنے اچھے انداز میں سمجھایا، جا رہا تھا دعا کرتے ہوئے جا رہا ہے کہ اللہ ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احد، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، نبی علیہ السلام پر اور کسی پر رحم نہ کرنا۔ سارے لوگ مارنے کے لیے آ رہے تھے، ان پر رحم نہ کرنا، مجھ پر رحم اور نبی علیہ السلام پر اور کسی پر رحم نہ کرنا۔ نبی علیہ السلام مسکرا دی، آپ نے فرمایا لقد حجرت واسعہ، اے اللہ کے بندے اللہ کی رحمت بہت زیادہ، تم دعا کرو کہ اللہ سب پر رحم کرے، سب کو معاف کرے، سب کو بخش دے، سب کو ہدایت دے، یہ دعا کرو۔ میرے دوستو، اخلاق انسان کا جو کردار ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے انسان کو بنانے کے لیے، اس کی شخصیت کو نکھارنے کے لیے۔ لہذا نبی علیہ السلام کی جو وصیت ہے وہ خالق الناس بخلق حسن۔ ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈالا، چادر سے آپ کو گھسیٹنے لگا اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے یہ آپ کا مال نہیں، آپ کے باپ دادا کا مال نہیں، آپ مجھے مال دیجیے، مجھے بھی مال دیجیے، مجھے بھی حصہ دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے میری گردن پر سے کپڑا تو ہٹا دو، کپڑا ہٹایا گیا تو کپڑے کے نشان آپ کی گردن پر تھے، آپ نے اف نہ کیا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام اتنا مال دیا کہ اپنے گاؤں کے افراد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے کہ آپ کے دینے کے بعد کبھی کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا، فقیر نہیں رہے گا، غریب نہیں مرے گا، اتنا آپ دیتے۔ یہ آپ کے اخلاق تھے، یہ آپ کا کردار تھا۔ ہم کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے جو اخلاق ہیں، جو کردار ہیں، وہ اخلاق، وہ کردار اپنے اندر پیدا کریں۔ میرے دوستو، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ صدقہ ہے، مصافحہ کرنا انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور کسی کی ضرورت پوری کرنا انسان کے لیے صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کا تعاون کرنا، اس سے درگزر کرنا، اس کے غلطیوں سے پردہ پوشی کرنا یہ صدقہ ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ بلکہ سارے انسانوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ تین وصیتیں آپ نے کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں تم رہو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ اور دوسری وصیت آپ نے کی کہ جب کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کو مٹانے کے لیے نیکی کرو، خیر کا کام کرو، اللہ گناہوں کو ختم کر دے گا۔ تیسری وصیت آپ نے کی وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ تینوں ایسی وصیت ہیں اگر کوئی انسان کو اپنا لے دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کی جو وصیتیں ہیں ان کو اپنانے، ان کو اختیار کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حسن
ईमान के साथ जिंदगी अता फरमाए, हुस्न खातिमा नसीब फरमाए, जहन्नम और कब्र के अज़ाब से महफूज रखे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अदली वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। फ़ज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वद'ूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।